کہ نفاق کے معنی کیا ہیں، شعوری نفاق، لاشعوری نفاق اور منافق کے جو بھی اوصاف ہیں احادیث کی روشنی میں وہ بیان کرنا ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو یہاں پر ہماری پیدائش کا مقصد ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو ہم دنیا میں جو آئے ہیں، ہمارا ایک مقصد ہے جس کے لیے ہم یہاں پر جی رہے ہیں، ہماری زندگی کاٹ رہے ہیں، اور پھر آگے چل کے ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ زندگی جب تک ہم جی رہے ہیں، یہ اس میں فائدہ اور نقصان کس طریقے سے ہوگا، اور کس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کے آخرت میں ہم کو اس کی نجات ملے گی، یا پھر ہم ایسے ہی زندگی گزار کے چلے جانا ہے، وہ عبادت کے معنی میں بھی ہم تھوڑا بہت کور کر چکے تھے اس سے پہلے جو بھی ہمارے دروس ہوئے ہیں۔ تو سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں۔ تو ایک تو ہم کو قرآن ہی کے ذریعے سے یہ معلوم ہوا کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، پھر قرآن ہی یہ بتا رہا ہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں۔ اب یہاں پر ایک چونکا دینے والی ایک کیفیت ہے انسان کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، تو پھر اس سے بچنے کے کیا راستے ہیں، یا پھر اس کے بچنے کے کیا امکانات ہیں۔ تو یہاں پہ پھر دو کیٹیگریز ہو گئے ہیں کہ بچنے والے کون ہیں اور وہ خسارے پانے والے کون ہیں۔ بچنے والے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے خسارے سے بچنے کے 4 لوازم اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر ہی میں بتایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ خسارے سے بچنا ہے تو یہ 4 چیزیں کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، جو بھی خسارے سے بچنا چاہتا ہے، اپنی نجات چاہتا ہے۔ ہم اس منتخب نصاب سے جو گزر رہے ہیں، ہمارا پہلا درس وہی تھا لوازم نجات سورۃ العصر کی روشنی۔ تو ہم پیدائش کا مقصد جان چکے ہیں، اور پھر وہ اس مقصد میں مطلب عبادت میں ہم کو کیا کیا چیزیں کرنی ہیں، اور نجات کے لیے ہمارے لیے کیا ضروری ہے، یہ ہم یہاں تک پہنچے۔ اب اس کے بعد میں جب ہم یہ 4 لوازم نجات کے تعلق سے ڈیٹیل میں پڑھیں گے یا پھر سمجھیں گے، تو سب سے پہلا جو ایمان ہے، وہ ایمان کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا۔ یعنی ایمان لانا ہے تو پھر وہ ایمان ہمارا شرک سے بالکل پاک ہونا چاہیے۔ سورہ نساء آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ کا اور ایک ارشاد ہے، ان اللہ جامع شرک کی مغفرت نہیں ہے، اس کے لیے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو ایمان ہمارا ہونا چاہیے وہ شرک سے بالکل پاک ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ ایمان ورسس شرک، یعنی کہ ایمان والے الگ اور شرک کرنے والے الگ، جس طرح سے ہم نے خسارہ پانے والے الگ اور خسارے سے بچنے والے الگ، یہ 2 کیٹیگریز ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ وہ خسارے سے بچنے والوں میں بھی پھر اور 2 کیٹیگریز ہو گئے کہ ایمان والے، جب ہم ایمان لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر، تو پھر ہم کو شرک سے بھی پاک رہنا ہے، اور شرک کے بھی جو بھی اقسام ہیں اور شرک کی جو بھی ڈیٹیلز ہیں، اس کے بھی تعلق سے ہم کافی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا مطلب ریوائز کر لیجئے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ تو یہاں پر ایمان ورسس شرک کے بعد میں جو بھی ایمان والا ہوگا، اب یہ نفاق کو اگر ہم ڈیفائن کریں گے، جو میری ٹاپک ہے آج کی، تو ایمان ورسس نفاق اگر ہم دیکھیں گے تو نفاق کہتے کس کو ہیں، نفاق ہے کیا چیز، اس کے معنی کیا ہیں، یا پھر اس کی ڈیٹیل میں اگر ہم دیکھیں گے، سورہ نساء کی اللہ تعالیٰ آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ
جمع کرے گا منافقین کو اور کافرون کو جہنم میں۔ تو یہاں پہ جو ہے پھر سے ایک بار جو ہے چونکا دینے والی چیز یہ ہے کہ منافق اور کافر کو اللہ تعالیٰ جو ہے جمع کر دے رہے ہیں جہنم کے اندر۔ تو یہ منافقت ہے کیا چیز جس سے جو ہے پھر ہم کو جو ہے بچنا ہے؟ شرک کے تعلق سے تو جو ہے ہم پڑھ کر گزر چکے ہیں، اب انشاءاللہ تعالیٰ منافقین یا پھر جو ہے نفاق کے تعلق سے جو ہے ہم تھوڑی سی یہاں پہ ڈیٹیل میں پڑھنے کی یا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسری ایک چیز جو قرآن سورہ نساء ہی میں جو ہے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہ منافقت کی جو صفت ہے، جو منافقین ہوں گے ان کے لیے جو ہے اتنی بڑی یہاں پہ وعید آئی ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جو ہے ان کو ڈالا جائے گا۔ تو یعنی کہ کفر ایک الگ چیز ہے، شرک ایک الگ چیز ہے، تو پھر اب اس کے بعد میں جو ہے جو نفاق کے تعلق سے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اور وہ بھی ایسی سزا ان کے لیے کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جو ہے ان کو ڈالا جائے گا۔ تو اس میں جو ہے پھر ہم کو اور زیادہ مزید کیوریس ہونا چاہیے کہ یہ نفاق ہے کیا چیز جس سے ہم کو بچنا چاہیے تاکہ ہم اس سزا سے جو ہے بچ سکیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو کفر اور نفاق کے جو ہے جو ریلیشن ہے، جس کے لیے جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کافرین کو اور منافقین کو جو ہے دونوں کو جمع کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے بول رہے ہیں۔ تو کفر تو یہ ہے کہ انسان اوپن جو ہے اللہ تعالیٰ کا یا پھر جو ہے ایمان کا ڈینائی کر دے اور اس کا جو ہے انکار کر دے، یہ جو ہے کفر ہو گیا۔ کفر کے بھی جو ہے تعلق سے جو ہے ہم